دیر کرتی مہرباں آتے آتے، یہ مصرع ہماری حکمت پر پورا اترتا ہے۔ چینی لڑکوں کا قدرت دھندا کچھ عرصے سے چل رہا تھا، لیکن آفرین ہے ہماری حکومت کے اس پورے معاملے سے قطعاً لا علم رہی۔ لیکن دیر آئے درست آیت کے موافق پاکستانی ادارے حرکت میں آئے اور کوئی ایکشن لیا اس بارے میں۔ جو خواتین اس پورے گورے دھندے کے نظر ہو چکی تھیں انہیں واپس لائے گیا پاکستان، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جو رہبر تھے وہی رہزن بن گئے۔ اطلاعات آئی ہیں کہ اس پورے معاملے میں ایک ڈی ایس پی کا بیٹا ملوث ہے۔ ڈی ایس پی جس کا کام ہی عوام کی حفاظت ہوتا ہے، اسی کے گھر میں ایک ایسا لڑکا پروان چڑھے جو وہ یہ حرکتیں کرتا ہو اور قوم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہو۔ اب کیا کہیں گے، چراغ تلے اندھیرا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی مستقل حل تو ہونا چاہیے نا۔ دنیا کے حالات آپ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی حالات آپ دیکھیں، چین مشکل میں ہے، چین بہت پرابلم میں ہے۔ اس پورے مسئلے کا کوئی مستقل حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مستقل حل ایک ہی ہو سکتے ہیں کہ آپ اس پورے معاملے میں چائنیز حکومت کو، چین کی گورنمنٹ کو انوالو کریں۔ نہ صرف یہ کہ چین کے ریاستی ادارے جو وہاں پہ لڑکیاں ہیں انہیں بازیاب کرائیں، بلکہ چینی حکومت اس معاملے میں پوری طرح پاکستان کی مدد کرے۔ جہاں تک خبریں آ رہی ہیں انہوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ ایک کام اور حکومت کر سکتی ہے کہ چینی ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہے کو ملوث کیا جائے اس معاملے میں۔ جیو نیوز کی ایک خبر کے مطابق چائنا نے 90 پاکستانی دلہنوں کے 90 پاکستانی لڑکیوں کے ویزا روک دیے ہیں، کیونکہ چائنیز ایمبیسی جو اسلام آباد میں ہے، لاسٹ ایئر 2018 میں اس قسم کی 142 درخواستیں انہیں موصول ہوئیں، اور اس سال مئی کے مہینے تک 5 مہینے کے اندر اب تک 140 درخواستیں مل چکی ہیں۔ یعنی لاسٹ ایئر پورا سال جو 3 درخواستیں ملیں، تقریباً اتنی ہی درخواستیں اس سال 5 مہینے تک مل گئی ہیں۔ تو پاکستان میں چائنیز ایمبیسیڈر کا کہنا ہے کہ جناب ہم درخواستوں کو دیکھیں گے، ہم غور کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان درخواستوں کا کیا کرنا ہے۔ اب تک کے لیے 90 لوگوں کو روک دیا ہے۔ پاکستان میں چائنی بزنس مین کو جو ویزا آن ارائیول کی ضرورت پاکستان دی ہوئی ہے، پاکستانی حکومت ایک بار اس کا بھی جائزہ دے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جرائم پیشہ لوگ بزنس مین کا روپ دھار کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور پھر شادی کر کے ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، ہر اس لڑکی پر پابندی ہونی چاہیے جن کی کسی چینی لڑکے سے شادی ہوئی ہو، اور وہ شادی 2018 میں یا 2019 میں ہو، اس کے ویزے پر پابندی ہونی چاہیے۔ دیکھیں چائنا والوں، بھلے آپ کا ہمارا سی پیک کے سلسلے میں معاملہ چل رہا ہے اور ہم نے آپ سے کچھ قرضہ بھی لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عزت نفس آپ کو فرق کر دی ہے۔ جو لڑکیاں آپ گئی ہیں وہ پاکستانی لڑکیاں ہیں، اور وہ ہرگز اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ آپ مسلم ہیں، آپ عیسائی ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ ہرگز خود کو اکیلا نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ پاکستانی حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت آپ کے ساتھ ہے، بلکہ یہ آواز پورے پاکستان کی سوشل میڈیا میں اب اٹھ رہی ہے۔ وہاں جانے والی لڑکیوں کی کہانیاں گھر گھر پہنچ رہی ہیں، اور یہ آواز ایک تک توانا آواز بنے گی، آپ لوگ کی آواز بنے گی انشاءاللہ۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پورے مسئلے کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کی جڑ میں ہمارا اپنا کیا قصور ہے۔ دیکھیں، موقع آپ دیتے ہیں دوسرے کو نقب زنی کے اوپر۔ چینی لڑکوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن سب سے پہلے ان کو متوجہ کس نے کیا؟ آپ کے طرز عمل نے۔ دوسری بات، جو لڑکیاں وہاں گئیں انہیں ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گئے وہ لوگ، یا انہیں کہاں زبردستی ہم سے شادی کرو زبردستی لے گئے آپ کو؟ نہیں، یہاں کے لڑکیاں ہنسی خوشی ان کے ساتھ گئیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا معاشرتی طرز عمل ہے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے پیچھے ہمارا ایک بہت ہی گھناؤنا معاشرتی عمل ہے، اور ہمارا اپنا ایک معاشرتی رویہ اور معاشرتی قصور ہے۔ میں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کا، سب لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔